پٹا غوث اعظم کا، سب بندیوں کی گردن میں ہے پٹا غوث اعظم کا، ہے بندیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرۂ مبارک میں آرام فرماتے ہیں، تو سرکار غوث اعظم کے کچھ مرید غوث اعظم کے پاس آتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرید غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا سلام کو عرض کیا، کہا یا میرے پیر و مرشد سرکار غوث اعظم، میں آج اپنے دل کی فریاد آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں۔ تو غوث اعظم نے فرمایا بتا تیرے دل کی خواہش، تیرے دل کی تمنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا سرکار آج میں اپنی اہلیہ محترمہ سے کہہ کر کے آیا ہوں کہ آج میں اپنی دعوت اپنے پیر و مرشد کی کرنے جا رہا ہوں، آپ میرے گھر پر تشریف لے آئیے، آپ میری دعوت کو قبول کر لیجیے۔ تو سرکار غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تیری دعوت کو قبول کر لیا۔ اب وہ دعوت کر کے واپس چلا جاتا ہے، دوسرا شخص بھی آ جاتا ہے اسی ارادے سے۔ اب دوسرا آیا، آنے کے بعد کہنے لگا اے میرے سرکار، اے میرے پیر و مرشد، آج میں اپنے دل کی فریاد لے کر کے آیا ہوں، آپ میری فریاد کو قبول کر دیجئے۔ غوث اعظم نے فرمایا بتا تیرے دل کی خواہش، تیرے دل کی تمنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا اے میرے پیر و مرشد، اے میرے سرکار، آج شام کی دعوت آپ کی میرے یہاں ہے۔ تو غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تیری دعوت کو قبول کر لیا۔ اب ایک ہی ٹائم کی دو لوگ دعوت کر گئے، اب وہ چلا گیا، تیسرا بھی آ گیا، تیسرے نے بھی پھر یہی خواہش کی میرے پیر و مرشد، اے میرے سرکار، آج شام کی دعوت آپ کی میرے یہاں ہے۔ تو غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تیری دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ اور چوتھا آیا، اس نے بھی کہا سرکار آج شام کی دعوت آپ کی میرے یہاں ہے۔ تو غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تیری دعوت کو قبول کر لیا۔ پانچواں آیا، پانچویں کی بھی یہی فریاد تھی۔ تو غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تیری دعوت کو قبول کر لیا۔ چھٹا آیا، ساتواں آیا، یہاں تک کہ 72 لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم کی دعوت کرنے کے لیے آئے۔ میرے غوث نے سب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اب شام کا وقت آتا ہے تو میرا غوث اپنے حجرے میں آرام فرما ہے، میرا غوث حجرے میں بیٹھا ہوا ہے، رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ جو مرید دعوت کرنے کے لیے آئے تھے تو میرا غوث جس نے پہلی بار دعوت کی تھی، میرا غوث وہاں پر بھی جلوہ افروز ہو گیا۔ جو دوسری بار میں آیا تھا میرا غوث وہاں پر بھی جلوہ افروز ہو گیا۔ جو تیسری بار آیا تھا تو میرا غوث وہاں پر بھی جلوہ افروز ہو گیا۔ یہاں تک کہ 72 لوگوں نے میرے غوث کی دعوت کی تھی تو میرا غوث 72 جگہ جلوہ افروز ہو گیا۔ اب قربان جاؤ مسلمانوں، جب 72 جگہ میرا غوث پہنچ گیا تو جو سب سے پہلے غوث اعظم کی دعوت کرنے کے لیے آیا تھا وہ گلی سے گزر رہا تھا، اپنے دل میں خوشی کے پھول برسا رہا تھا، اپنی زندگی میں کہہ رہا تھا آج میرا پیر و مرشد میرے یہاں پر جلوہ افروز ہو گیا، میری دعوت کو قبول کر لیا۔ میرے غوث نے میرے ساتھ بیٹھ کر کے دسترخوان پہ کھانا کھایا تھا۔ اب دوسری گلی سے آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ فلاں شخص بہت خوش ہے، اس کو کیا مل گیا ہے۔ اب دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، سلام کو عرض کرتا ہے۔ اب دوسرا والا شخص پہلے سے پوچھ لیتا ہے اے میرے بھائی یہ بتائیے آپ آج بہت خوش ہو، کیا بات ہے؟ تو پہلے والے نے کہا اے میرے بھائی آج میں اپنے پیر کی دعوت کرنے گیا تھا، آج میں اپنے پیر کی دعوت کرنے کے لیے گیا تھا، میرے پیر نے میری دعوت کو قبول کر لیا اور میرا پیر میرے ساتھ بیٹھ کر آج شام کو کھانا کھایا تھا، اسی لیے میں خوش ہوں۔ اب دوسرے والے نے چہرہ دیکھا، دیکھ کر کے خاموش ہو گیا۔ اب پہلے والے نے پوچھ لیا بھائی تم نے پوچھا میں نے بتا دیا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ دوسرے والے نے کہا بھائی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج تو غوث اعظم کی دعوت میں نے کی تھی تو غوث اعظم میرے یہاں جلوہ افروز تھے، تیرے یہاں کیسے معلوم؟ اب دونوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ اب تیسرا آیا، کہا دیکھا کہ دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں،
اب آنے کے بعد تیسرے والے نے سلام عرض کیا، عرض کرنے کے بعد پوچھا بھائی آپس میں آپ لڑ کیوں رہے ہو، جھگڑ کیوں رہے ہو؟ اب پہلے والے نے کہا اے میرے بھائی میں آج غوث اعظم کی دعوت کرنے کے لیے گیا تھا، تو غوث اعظم نے میری دعوت کو قبول کیا اور شام کو بیٹھ کر میرے ساتھ افطار کی اور کھانا بھی کھایا تھا۔ اب دوسرا والا بولا بھائی جھوٹ بول رہا ہے، غوث اعظم کی دعوت میں نے کی تھی تو غوث اعظم میرے یہاں جلوہ افروز تھے۔ اب تیسرے والے نے جب دونوں کی بات سنی وہ بھی خاموش ہو گیا، کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں، اگر میں کہہ دوں کہ غوث اعظم میرے یہاں جلوہ افروز تھے تو یہ میری بات بھی نہیں مانیں گے۔ اب دونوں نے پوچھا بھائی آپ تمہارا فیصلہ کروانے کے لیے آئے، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ تو تیسرے والے نے کہا بھائی اگر میں کہوں کہ غوث اعظم میرے یہاں جلوہ افروز تھے تو آپ مان لو گے؟ تو دونوں نے کہا نہیں کہ غوث اعظم ہمارے یہاں تھے تو ہم کیسے مان لیں گے؟ اب تینوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا، چوتھا بھی آیا، چوتھے نے کہا دیکھا کہ تین بھائی لڑ رہے ہیں آپس میں، آ کر کے سلام کو عرض کیا، پوچھا اے میرے بھائیو آپس میں لڑ کیوں رہے ہو؟ تو پہلے نے کہا کہ آج غوث اعظم میرے یہاں تھے، دوسرے نے کہا کہ غوث اعظم میرے یہاں تھے، چوتھے نے کہا کہ غوث اعظم میرے یہاں تھے۔ اب چوتھے والے نے جواب دیا اے میرے تینوں بھائیوں تم جھوٹ بول رہے ہو، غوث اعظم میرے یہاں تھے۔ اب تینوں چکر میں پڑ گئے۔ اب چوتھا آیا، اس میں بھی جھگڑا ہو گیا، یہاں تک کہ پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، یہاں تک کہ 72 لوگ آ گئے، کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اب آپس میں 72 لوگوں کا جب جھگڑا زیادہ بڑھ گیا تو 72 لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اب غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، سلام کو عرض کیا، غوث اعظم مسکرا گئے، غوث اعظم سمجھ گئے۔ سب سے پہلے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے تو گئے غوث اعظم کے مدرسے میں، سب سے پہلے مدرسے کے بچوں سے ملاقات ہوئی۔ مدرسے کے بچے نے سوچا کہ آج بہت تعداد میں لوگ آئے ہیں، کوئی بات تو ہوگی۔ سلام کو عرض کیا، مدرسے کے پڑھنے والے بچے بھی بہت چالاک ہوتے ہیں، انہوں نے پوچھ لیا اے میرے بھائیوں آج بہت تعداد میں آپ آئے ہوئے ہو، بات کیا ہے؟ تو پہلے والے شخص نے کہا کہ آج میں نے دعوت غوث اعظم کی تھی تو غوث اعظم میرے یہاں تھے۔ دوسرا والا کہہ رہا بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے، غوث اعظم میرے یہاں ہے۔ اب تیسرا بولا کہ غوث اعظم میرے یہاں ہے۔ چوتھا بولا کہ بھائی یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں سب جھوٹ بول رہے ہیں، غوث اعظم میرے یہاں ہے۔ اب مدرسے کے بچے والوں نے جواب دیا کہ آج غوث اعظم اپنے حجرے میں آرام فرما ہے، صبح سے شام ہو گئی، حجرے سے باہر نہ نکلے، ہم ہماری بات کیسے مانیں؟ اب ایک طرف غوث اعظم کے مرید آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اب دوسری طرف غوث اعظم کے مدرسے کے بچوں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ اب ایک طرف 72 اور ایک طرف سرکار غوث اعظم کے مدرسے میں پڑھنے والے بچے، اب جھگڑا بہت بڑھ گیا۔ اب کہتے ہیں چلو غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اب اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، غوث اعظم ہی کر سکتے ہیں۔ اب 72 بھی جاتے ہیں، غوث اعظم کے مدرسے میں پڑھنے والے بچے بھی جاتے ہیں۔ جانے کے بعد غوث اعظم کے چہرے کو دیکھتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، غوث اعظم نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، میرے غوث مسکرایا، کہا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ تو جو پہلے والا شخص تھا اس نے کہا اے میرے غوث اعظم آج صبح میں آیا تھا آپ کی دعوت کرنے کے لیے، تو آپ نے آج شام کی دعوت میری قبول کی تھی یا نہ کی تھی ان کو بتا دیجئے۔ تو میرا غوث مسکرایا، کہا ہاں تو نے میری دعوت کی تھی، میں نے تیری دعوت کو قبول کر لیا۔ اب دوسرا والا دیکھنے لگا کہ غوث اعظم اس کے یہاں تھے تو میرے یہاں کون تھے؟ اب دوسرے والے نے کہا سرکار غوث اعظم آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ میں نے آپ کی جو دعوت کی تھی آج شام کی، آپ میرے یہاں جلوہ افروز تھے یا نہ تھے؟ میرے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر افطار کی تھی یا نہ کی تھی؟ میرے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھایا تھا یا نہ کھایا؟ تو غوث اعظم نے کہا ہاں میں تیرے یہاں پر بھی جلوہ افروز ہوں۔ اب تیسرا والا شخص دونوں کا چہرہ دیکھنے لگا، ادھر غوث اعظم کے چہرہ کو بھی دیکھنے لگا،
کہا ان دونوں کی یہاں غوث اعظم تھے تو میرے یہاں کون تھا؟ اب غوث اعظم سے سوال کیا، غوث اعظم آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ میں نے آپ کی دعوت کی تھی تو آپ میرے یہاں تھے یا نہ تھے؟ غوث اعظم نے کہا ہاں میں تیرے یہاں پر تھا۔ اب چوتھا بولا، چوتھے کو غوث اعظم نے کہا ہاں میں تیرے یہاں تھا۔ پانچواں بولا، پانچویں کو بھی جواب دے دیا۔ چھٹا بولا، چھٹے کو بھی جواب دے دیا۔ یہاں تک کہ 72 لوگ دعوت کرنے کے لیے آئے تھے تو غوث اعظم نے 72 سے کہا کہ میں تیرے یہاں جلوہ افروز تھا۔ اب مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی باری آ گئی کہ سرکار صبح سے شام ہو گئی، آپ حجرے سے باہر نہ نکلے تو ہم کیسے مان لیں آپ ان کے یہاں جلوہ افروز؟ بہت زیادہ معاملہ خراب ہو گیا۔ اب غوث اعظم نے کہا اے میرے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں تم بھی سنو اور میرے مریدوں تم بھی سنو، جب سرکار کا نواسہ جو بغداد کی سرزمین پر رہتا ہے وہ ایک وقت میں اپنے 70-72 مریدوں کے یہاں پہنچ سکتا ہے، جو میرا نانا مدینے میں آرام فرما ہے وہ اپنے سارے کلمہ پڑھنے والوں کے یہاں جا سکتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے، سنیوں کا عقیدہ ہے، سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ غوث اعظم نے دنیا والوں کو بتا دیا دیکھو میرے نانا جان کی برائی کرنے والوں، دیکھو میرے نانا جان کو گالیاں دینے والوں، دیکھو میرے نانا جان پر انگلیاں اٹھانے والوں، جب غوث اعظم کے بازو میں اتنی طاقت ہے ایک ہی وقت میں اپنے 70 مریدوں کے یہاں پہنچ جاتا ہے تو میرا نانا اپنے سارے کلمہ پڑھنے والوں کے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ غوث اعظم نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ جو غوث اعظم کے ساتھ غوث اعظم کے مرید رہتے تھے تو وہ غوث اعظم کو نہ سمجھ پائے تو آج ہم کیسے سمجھ پائیں گے؟ سرکار غریب نواز کے ساتھ سرکار غریب نواز کے مرید رہتے تھے، جب وہ نہ سمجھ پائے غریب نواز کون ہے تو ہم کیسے سمجھ پائیں گے؟ سرکار مدار پاک کے ساتھ سرکار مدار پاک کے مرید رہتے تھے تو وہ نہ سمجھ پائے تو ہم کیسے سمجھ پائیں گے؟ سرکار صابر پاک کلیری کے ساتھ سرکار غریب نواز کے ماما جان حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رہتے تھے، جب وہ نہ سمجھ پائے تو آج ہم کیسے سمجھ پائیں گے؟ سرکار وارث دیبا کے ساتھ سرکار وارث دیبا کے ساتھ ان کے مرید رہتے تھے، جب وہ نہ سمجھ پائے کہ وارث دیبا کون ہے تو آج ہم کیسے سمجھ پائیں گے؟ اب آپ جس کی نگری میں رہتے ہو جس کا نام شادی میاں حضور ہے، ان کے مرید ان کے ساتھ رہتے تھے، جب وہ نہ سمجھ پائے یہ کون سی ہستی ہے تو آج ہم کیسے سمجھ پائیں گے؟ بریلی کے دولہ شاہ امام احمد رضا خان کے مرید شاہ امام احمد رضا خان کو نہ سمجھ پائے تو آج ہم کیسے سمجھ پائیں گے؟ ہمارے لیے بس اتنا ہی ہے کہ سرکار غوث اعظم کا نام آئے پھر بھی سبحان اللہ، سرکار غریب نواز کا نام آئے پھر بھی سبحان اللہ، سرکار مدار پاک کا نام آئے پھر بھی سبحان اللہ، صابر پاک کلیری وارث دیبا کا نام آئے پھر بھی سبحان اللہ، اور سرکار اعلیٰ حضرت کا نام آئے پھر بھی سبحان اللہ۔ ہماری دعا اگر قبول ہوگی تو انہی کے وسیلے سے قبول ہوگی۔ اگر ہمیں اپنی دعا قبول کروانا ہے تو غوث اعظم کا واسطہ لینا پڑے گا، اگر اپنی دعا کو قبول کروانا ہے تو غریب نواز کا واسطہ لینا ہوگا، صابر پاک کلیری وارث دیبا سرکار مدار پاک کا واسطہ لینا ہوگا، اور شاہ میاں حضور سرکار اعلیٰ حضرت کا واسطہ لینا پڑے گا۔ اگر آپ نے کسی ولی کی گستاخی کر دی، برائی کر دی تو آپ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ تو میرا آپ سے گزارش ہے کہ جتنے بھی ولی ہیں سب سے وسیلہ لے کر کے ان کے حق میں دعا کریں جو ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، کہ مولا ان سب کے صدقے میں مرنے والے کی مغفرت گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ہم سب کو چاہیے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف کا ورد کر لیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔